أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ السلام علیکم ناظرین، 29ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ ملک سے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ آغاز میں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ انسان جس کائنات میں رہتا ہے وہ ایک انتہائی منظم اور محکم سلطنت ہے جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب یا کمی تلاش نہیں کی جا سکتی۔ اس کو وجود میں لانے والا اور اس کا انتظام چلانے والا اللہ ہے۔ اس کائنات کے اندر انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے جس میں کامیابی کا دار و مدار اچھے عمل پر ہے۔ اس کے بعد کفر کے انجام سے باخبر کیا گیا جو آخرت میں سامنے آنے والا ہے۔ جب کافروں کے ایک لشکر کے بعد دوسرا لشکر جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت وہ خود ایک دوسرے کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے، کاش ہم دنیا میں حق بات کو سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اللہ سے بن دیکھے ڈرنے والوں کا انجام یہ بتایا گیا کہ ان کی مغفرت کر دی جائے گی اور انہیں بڑے اجر سے نوازا جائے گا۔ روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے معاملات کی طرف اشارہ کر کے ان پر سوچنے کی دعوت دی گئی ہے کہ زمین کو دیکھو جس پر تم چلتے پھرتے ہو اور اس سے اپنا رزق حاصل کرتے ہو۔ یہ زمین اللہ کے حکم سے ہی تمہاری تابع ہے، ورنہ وہ ایک زلزلے میں تمہیں زمین کے اندر دھسا دے یا ہوا کے طوفان سے تہس نہس کر دے۔ پرندوں کو دیکھو، انہیں ہوا میں اللہ نے ہی تھام رکھا ہے۔ اللہ تمہارے رزق کے دروازے بند کرنا چاہے تو کوئی انہیں کھول نہیں سکتا، وہ تمہیں عذاب دینا چاہے تو کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ سورہ قلم شروع ہوتی ہے۔ سورہ قلم کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا کہ کفار تمہیں دیوانہ کہتے ہیں، حالانکہ جو کتاب تم پیش کر رہے ہو اور اخلاق کے جس اعلیٰ مرتبے پر تم فائز ہو وہ خود ان کے اس جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جلد ہی معلوم بھی ہو جائے گا کہ دیوانہ کون ہے، اس لیے ان سے دب کر مصالحت ہرگز نہ کرو۔ اس کے بعد ایک باغ والوں کی مثال دی گئی اور بتایا گیا کہ اگر نعمت کی ناشکری کرو گے اور اس پر نبی کی نصیحت بھی نہ سنو گے تو نتیجے میں تم سے وہ نعمت چھین لی جائے گی۔ آخر میں کفار کی غلط فہمی دور کر دی گئی کہ اللہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جسے وہ خود اپنے لیے پسند کریں گے۔ قیامت کے روز وہ تو سجدہ بھی کرنا چاہے تو نہ کر سکیں گے۔ انہیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے اس سے انہیں دھوکہ ہوا ہے کہ جھٹلانے کے باوجود ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں۔ سورہ حاقہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ کا آغاز اس بات سے ہوا ہے کہ قیامت کا آنا ایک ایسی حقیقت ہے جو ضرور پیش آ کر رہے گی۔ نیز بتایا گیا کہ پہلے جن قوموں نے آخرت کا انکار کیا وہ آخرکار اللہ کے عذاب کے مستحق ہو کر رہیں۔ قیامت کا نقشہ کھینچ کر بتایا گیا کہ سور پھونکے جانے کے بعد زمین اور پہاڑ ایک ہی چوٹ میں چکنا چور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے اس کے چاروں طرف ہوں گے اور 8 فرشتے رب ذوالجلال کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن سب انسانوں کو پیش کیا جائے گا، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دل پسند عیش اور جنت میں ہوگا، اور جس کا نامہ اعمال اسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اسے پکڑ کر اس کی گردن میں توق ڈال دیا جائے گا، پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ آخر میں کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ رسول اس قرآن میں ایک لفظ گھٹانے یا بڑھانے کا ابھی اختیار نہیں رکھتے، اس لیے جو لوگ اسے جھٹلائیں گے انہیں آخرکار پچھتانا پڑے گا۔ سورہ معارج شروع ہوتی ہے۔ سورہ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ مانگنے والے عذاب مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ عذاب انکار کرنے والوں پر ضرور نازل ہو کر رہے گا، اور جب وہ واقع ہوگا تو اسے کوئی ہٹا نہیں سکے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ قیامت جس کا مطالبہ یہ لوگ ہنسی اور کھیل کے طور پر کر رہے ہیں وہ ایسی سخت چیز ہے کہ جب وہ آ جائے گی تو ان مجرموں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی اولاد، بیوی، بھائی اور اپنے قریب ترین خاندان بلکہ زمین کے سارے لوگوں کو فدیے میں دے کر اس عذاب سے بچنے کی تدبیر کریں گے، لیکن اس دن وہ بھڑکتی ہوئی آگ جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، ہر شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا ہوگا اور مال کو سینت کر رکھا ہوگا اسے پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی۔ اس کے برعکس جس نے اللہ کا خوف کیا ہوگا، آخرت کو مانا ہوگا، نماز کی پابندی کی ہوگی، اپنے مال سے اللہ کے محتاج بندوں کا حق ادا کیا ہوگا، بدکاری سے بچا ہوگا، امانت میں خیانت نہ کی ہوگی، عہد و پیمان کا پاس رکھا ہوگا اور گواہی دینے میں سچائی سے کام لیا ہوگا، وہ جنت میں عزت کی جگہ پائے گا۔ سورہ نوح شروع ہوتی ہے۔ سورت کے آغاز میں بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز کرتے ہوئے انہیں ذمہ داری عطا کی گئی تھی
کہ اپنی قوم کو عذاب آنے سے پہلے خبردار کر دیں۔ درمیان میں طویل زمانے کی تاریخ کو چھوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بات نقل کی گئی جب وہ مدت دراز تک رات اور دن دعوت کا کام کرتے رہنے کے بعد انہوں نے اللہ سے کہی، اے میرے رب، میں نے جتنا ان کو پکارا یہ لوگ اتنا ہی دعوت سے دور بھاگے۔ انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور کپڑوں سے اپنے منہ ڈھانک لیے اور تکبر کا اظہار کیا۔ حضرت نوح نے انہیں سمجھایا بھی اور ڈرایا بھی، لیکن ان کی قوم نے ان کی نافرمانی ہی کی اور ان کی بات ماننے کے بجائے مالداروں اور رئیسوں کی بات مانی جو مال پا کر نامراد ہو گئے تھے اور نوح علیہ السلام کے خلاف سازشوں کا جال پھیلا دیا تھا۔ بالآخر ان کی قوم زبردست سیلاب میں غرق کر دی گئی۔ سورہ جن شروع ہوتی ہے۔ شروع میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جنوں کا ایک گروہ قرآن مجید سن کر اس سے متاثر ہوا اور پھر اپنے لوگوں میں جا کر اس نے بتایا کہ ہم نے بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد لوگوں کو سمجھایا گیا کہ وہ شرک سے باز آ جائیں، ثابت قدمی کے ساتھ سیدھے راستے پر چلیں تو ان پر نعمتوں کی بارشیں ہوں گی، ورنہ اللہ کی نصیحت سے منہ موڑنے کا انجام یہ ہے کہ وہ سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر کفار کو تنبیہ کی گئی کہ آج وہ نبی کو بے یار و مددگار سمجھ کر دبا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں بے یار و مددگار کون ہے۔ سورہ مزمل شروع ہوتی ہے۔ ابتدائی آیات میں نبی اور رسالت سے عظیم کام کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا گیا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھیں۔ پھر ہدایت کی گئی کہ سب سے کٹ کر ایک خدا کے ہو کر رہیں اور اپنے سارے معاملات اسی کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائیں۔ اس کے بعد مخالفت کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی کہ رسول کی بات نہ ماننے کا وہی انجام ہوگا جو فرعون کا ہوا تھا۔ دنیا میں تم پر عذاب نہ آیا تو قیامت کے روز تم کفر کی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ آگے فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو بھلائی بھی تم دنیا میں کرو گے آخرت میں اللہ کے ہاں وہی بھلائی تمہیں ملے گی اور اس کا اجر بھی بڑا ملے گا۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہنے کی بھی تلقین کی گئی۔ سورہ مدثر شروع ہوتی ہے۔ غار حرا میں پہلی بار سورہ الق کی ابتدائی آیات نازل ہونے کے بعد ایک طویل عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اسی سورہ کی ابتدائی 7 آیات نازل ہوئیں، جن میں پہلی بار آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی مخلوق کو اس برے راستے کے انجام سے بچائیں جس پر وہ چل رہی ہے۔ اس سورہ میں حق کا انکار کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اپنی حرکت کا برا انجام وہ قیامت کے روز دیکھ لیں گے۔ پھر دوزخ کی ہولناکیوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ وہ ایسی جگہ ہے جو نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، کھال جھلسا دینے والی ہوگی۔ نیز بتایا گیا کہ کافر آخرت سے بے خوف ہونے کی وجہ سے قرآن سے بھاگ رہے ہیں۔ آخر میں صاف فرما دیا گیا کہ اللہ کو کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کی شرطیں پوری کرتا پھرے۔ یہ تو نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے قبول کرے اور جی نہ چاہے قبول نہ کرے۔ البتہ آدمی کتنی ہی نافرمانیاں کرے، اگر اللہ کی طرف پلٹ آئے تو وہ سب معاف کر دیتا ہے۔ سورہ قیامت شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ میں آخرت کا انکار کرنے والوں کے شبہات کے جواب میں مضبوط دلائل دے کر قیامت اور آخرت کے امکان کو ثابت کیا گیا کہ انسان ایک حقیر نطفہ تھا، اللہ نے رحم مادر میں اسے ایک لوتھڑے کی شکل دی، اس کے اعضاء کو درست کیا، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائی۔ کیا وہ پھر بھی اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ آخرت کا انکار کرنے والے اس کا انکار اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے نفس کی خواہشات انہیں ایسا کرنے سے روک رہی ہے۔ سورہ دہر شروع ہوتی ہے۔ سورہ کے ابتدا میں انسان کو یاد دلایا گیا کہ ایک وقت تھا کہ وہ کچھ نہ تھا، پھر اللہ نے ایک مخلوط نطفے سے اس کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کی وجہ بتائی گئی تاکہ دنیا میں ہم تیرا امتحان لیں، اور اس لیے تجھے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی، اور ساتھ ہی شکر اور کفر دونوں کے راستے بھی تجھے دکھا دیے گئے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ کفر کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے زنجیر اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی گئی ہے۔ پھر تفصیل سے بتایا گیا کہ اللہ کے نیک بندے جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، آفت والے دن سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیموں اور قیدیوں کو کسی بدلے کی تمنا کیے بغیر کھانا کھلاتے ہیں، اللہ انہیں روز قیامت تازگی اور سرور بخشے گا اور وہ جنت کے چشمے سے فیض یاب ہوں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کا فیصلہ آنے میں کتنی ہی دیر لگے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ سورہ مرسلات شروع ہوتی ہے۔ سورہ کے شروع میں فرمایا گیا ہے کہ جس قیامت کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ ضرور آ کر رہے گی۔ پھر قیامت اور آخرت کے ثبوت میں دلائل دیے گئے ہیں۔ آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ وہ اسی آگ کی طرف لے جائے جائیں گے جس کا آج وہ انکار کر رہے ہیں۔ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، اور اس کے برعکس متقیوں کا انجام یہ بتایا گیا کہ وہ سایوں اور چشموں میں رہیں گے، جو پھل چاہیں گے کھائیں گے۔
آخر میں آخرت کا انکار کرنے والوں کو بتایا گیا کہ چند روز کی دنیا میں جو عیش تمہیں کرنا ہے کر لو، آخر میں تمہارا انجام سخت تباہ کن ہوگا۔ ناظرین، پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ کل 30ویں پارے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ معیاری تعلیم دینے میں سب سے نمایاں طور پر سامنے آ رہی ہے۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ کی خصوصیات: داخلہ پاتے ہی طلبہ کی جاتی ہے کاؤنسلنگ، جدید طریقوں سے دی جا رہی ہے تعلیم، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ کلاس روم، اعلیٰ تعلیم یافتہ باصلاحیت اور تجربہ کار اساتذہ انجام دے رہے ہیں تدریسی خدمات، عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ڈیجیٹل کلاس روم، نصابی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم کا بھی کیا جا رہا ہے انتظام، طلبہ کی سہولت کے لیے سینکڑوں کتابوں سے مزین لائبریری، ہر ایک طالب علم پر دی جاتی ہے خصوصی توجہ، موبائل اور آٹو موبائل سے پاک قدرتی ماحول سے آراستہ کیمپس، طلبہ کی ہمہ جہت ترقی کے لیے اسپورٹس کی سرگرمیوں کا بھی ہے انتظام، فلٹر RO واٹر کا بھی ہے نظم، طلبہ و طالبات کے لیے ہاسٹل اور میس کی بھی ہے سہولت، مقامی طلبہ کے لیے بسوں کا کیا گیا ہے انتظام، CCTV کیمروں سے پورے کیمپس کی ہوتی ہے نگرانی۔ اس سال شاہین اکیڈمی ناندیڑ سے تعلیم حاصل کرنے والے 200 سے زائد طلبہ نے میڈیکل میں داخلہ پا لیا ہے۔ ان میں کئی طلبہ نے ایمس اور IIT جیسے معیاری اداروں میں داخلہ پا لیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر فکر مند ہے تو آپ کے لیے شاہین اکیڈمی ناندیڑ ایک بہترین پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ شاہین اکیڈمی، حسا پور، واگی روڈ، ناندیڑ۔